ارتقاء کا مفہوم اور اس کی مختلف صورتیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، عن ابي ذر رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تحليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتينا أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. حدیث کا ترجمہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعض صحابہ کرام، اصحاب کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، دولت مند لوگ سارا ثواب لے کر گئے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جو زائد اموال ہے، مال و دولت ہے، اس سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، یعنی ہم صدقہ خیرات کرنے سے محروم رہتے ہیں، اس عظیم اعمال سے محروم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا اللہ نے بعض اعمال ایسے نہ بنائے ہیں جس کے ذریعے تم صدقہ کرو؟ جس طرح وہ لوگ بھی صدقہ کرتے ہیں تم بھی صدقہ کرے، چونکہ ہر سبحان اللہ ایک صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے، ہر الحمدللہ یہ تسبیح بھی ایک صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ بھی ایک صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، شرمگاہوں کی حفاظت بھی صدقہ ہے، لوگوں نے اور اس کو حلال میں استعمال کرنا بھی صدقہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس میں بھی اجر پاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے بتلاؤ، اگر وہ اسے حرام میں استعمال کرتا ہے تو اس پر گناہ ہوتا ہے، ایسے ہی جب اس نے اسے حلال میں استعمال کیا تو اس میں بھی ثواب ہے اور اجر ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے، اور چونکہ آج وقت ٹائم کافی آ چکا ہے تو میرا خیال ہے کہ آج ترجمے پر ہم اتفاق کریں گے۔ انشاءاللہ اس کے کچھ احکام اور فوائد کل یا پرسوں بیان ہوں گے جب ٹائم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا ہے کہ جو کچھ یہاں پڑھا گیا، سنا گیا، بیان ہوا، اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میرا ایک رائے ہے کہ ڈاکٹر احمد صاحب اور دیگر جو ہمارے اسپیکر حضرات ہیں کہ جو قرآن مجید کی جو آیتوں کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں ایک بار ان کی تجوید کے ساتھ ایک بہتر انداز میں تلاوت ہو جائے تو تاکہ اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کے الفاظ کی ادائیگی اور پڑھنے کے انداز بھی جو نا سمجھ سکے، تو اس لیے جو نا 2 آیتیں 3 آیتیں ہوتی ہیں، آخر میں اس کی ایک بار مکمل صرف تلاوت ہو جائے جب ترجمے سے یا تشریح سے فارغ ہونے کے بعد، تو یہ مفید رہیں گے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث کی پوری عبارت اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے کبھی کبھی انسان ہے پڑھنے میں دقت محسوس کرے تو اس میں سیکھ جائیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ شکریہ شکیل بھائی، انشاءاللہ یہ سجیشن رکھیں گے، اور یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے، آپ کے والدین پہ اپنا کرم رکھے، اور آپ کے بچوں پہ بھی اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہت شکریہ جی۔ پریزاد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ قوت الا باللہ۔ یا حی یا قیوم، لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو، لوگو یہاں سدا نہیں رہنا،
اور نہ ہی دوبارہ لوٹ کر آنا ہے۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کرو، اور جن سے منع کیا گیا ہے باز رہو۔ لوگوں، یہ دنیا اور اس کی ہر شے ناپائیدار، فانی اور چند روز کی مہمان ہے۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کرو، اور جن سے منع کیا گیا ہے باز رہو۔ لوگوں، ہم لوگ دنیا میں آخرت کمانے آئے ہیں، جو یہاں بو گے وہی وہاں کاٹو گے۔ لوگوں، اللہ نے نماز کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اذان سنتے ہی گھروں سے نکل پڑا کرو۔ دنیا کا کوئی بھی شغل آپ کو نماز سے نہ روکے۔ لوگوں، دنیا کا مال دنیا ہی میں چھوڑ جانا ہے، کوئی بھی چیز ساتھ لے کر نہیں جانی۔ لوگوں، نماز قائم کرو، نیکی کرو، نیکی کرنے کا حکم دو، برائی سے رکو، برائی سے رکنے کا حکم دو۔ اللہ پاک کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے گھروں سے نکلو، ضرور نکلو، اگرچہ بہت قلیل مدت کے لیے نکلو۔ لوگوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری امت کے بگڑنے کے وقت میری ایک سنت کو اپنا رہنما بنایا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہ وقت آج پوری طرح چھایا ہوا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ خیر طبیعت پاک۔